امت کی ماں قرار دیا پیغمبر کی ہر بیوی کو. لیکن یہ علماء کرام کا اتفاق کہ ماں صرف اس لیے قرار دیا کہ کوئی پیغمبر کی بیوی سے بعد میں شادی نہ کرے، ان کے رسپیکٹ کے طور پر، ورنہ حجاب واجب رہا، حجاب باقی رہا. ہاں ان تمام بیویوں اگر کسی نے ماں بن کے امت کا خیال رکھا تو وہ حقیقت میں حضرت خدیجہ ہیں. وہ ایک اسٹوری نہیں جو میں نے کل بتائی، پورے 13 سال جو رسول اللہ مکے میں رہیں، جناب خدیجہ کی دولت سے کتنے مسلمانوں کو بینیفٹ پہنچا. جن پہ کوئی مکے والا ٹارچر کرتا، جناب خدیجہ کی دولت دے کر ان کو وہاں سے مائگریشن کے لیے، یا اگر غلام ہے تو ان کو خرید کی آزادی کے لیے جناب خدیجہ کی دولت استعمال کی جاتی تھی. مگر جناب خدیجہ کی باقی ساری سنتیں اپنی جگہ. اس وقت صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اور پھر ابھی جو جملہ کہا کہ واقعاً جس نے پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے جس نے ماں بن کے امت کا خیال رکھا وہ جناب خدیجہ ہیں، تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی دعا اور بتاؤں گا اور پھر آج کا ٹاپک آگے بڑھے گا. اچھا ایک بات ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کر، آل ٹوگیدر پیغمبر اسلام نے 21 نکاح کیے، 21. 11 بیویاں پیغمبر کے پاس رہیں. کچھ بیویوں نے طلاق لے لی تھی رخصتی سے پہلے، کچھ بیویاں ایسی تھیں جو پیغمبر کے گھر میں آنے ہی کو تیار نہیں ہوئی تھی. وہ کل 21 ہے، جس میں سے 11 پیغمبر کے گھر میں آئیں، 10 جو تھی نکاح ہو گیا لیکن وہ کسی ریزن سے پیغمبر کے گھر نہ آ سکی. یہ ہسٹری کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں کہیں کہیں ذرا سی رسول خدا کی انسلٹ ہونے لگتی ہے. لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا. اب آئیے جناب خدیجہ کی ایک سنت. اسلام میں سب سے پہلی نماز جو ہمارے سامنے آئی، پہلی نماز، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ 23 رمضان یعنی شب قدر قرآن کی سالگرہ، کل بھی شاید کہا تھا. 27 رجب شب معراج نماز کی سالگرہ، معراج کی رات میں نماز واجب ہوئی. لیکن واجب ہونے سے پہلے ہی یہ نماز رسول خدا تو پڑھ رہے، آفیشلی ہم پر اور آپ پر نماز واجب ہوئی 27 رجب کو معراج کی رات. رسول خدا تو پہلے سے نماز پڑھ رہے، اور پہلی نماز جو اسلامک ہسٹری پر آئی وہ اس صحابی کی ہے جو اس وقت کافر تھے، مکے کے باہر رہتے تھے. ان کی پارٹنرشپ تھی، بزنس پارٹنرشپ تھی رسول خدا کے انکل حضرت عباس کے ساتھ. رسول خدا کے کئی انکل ہیں جن میں سے ایک عباس، اور کربلا والے عباس الگ ہیں، یہ الگ. مجلس کے شروع میں رسول خدا کے انکل عباس کا ذکر ہے، اور مجلس کے آخر میں کربلا والے حضرت عباس کا ذکر آنے والا ہے. اور ان دونوں میں ایک ریلیشن بھی بنتا ہے. یہ جو رسول خدا کے انکل ہیں، ان کی پوتی لبابہ جو ہے وہ کربلا والے حضرت عباس کی بیوی ہے. تو خیر ابھی تو بات ہو رہی ہے رسول خدا کے انکل یعنی حضرت ابو طالب کے بھائی عباس کی. ان کی بزنس پارٹنرشپ تھی مکے کے باہر کے ایک آدمی سے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح سے مکے آیا بزنس میٹرز پر ڈسکشن کے لیے. شام کا وقت تھا تو ہم لوگ ذرا مکے سے باہر کھلی جگہ جا کے بیٹھ گئے، اوپن ایئر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے شام کو. ڈیزرٹ میں دن جتنا مشکل ہوتا ہے رات اتنی ہی اچھی ہوتی. حج کے علاوہ اگر کبھی آپ مکے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مکے والے روزانہ مغرب کے بعد اس عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں. جو حج میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کتنا بڑا پرابلم لگتا، لیکن رات شام کے وقت وہ عرفات کا میدان آج کل مکے والوں کا پکنک اسپاٹ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی. تو اب حضرت عباس اور ان کے بزنس پارٹنر مکے کے باہر چلے گئے. اس زمانے کا مکہ چھوٹا سا تھا، بہت مشہور روایت ہے، مجلسوں میں پڑھی جاتی، لیکن جو اس کا پوائنٹ میں آج لانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا پڑ رہا. اور اس وقت خانہ کعبہ کا گیٹ نمبر 62 63 جہاں پر ہے وہاں کی یہ اسٹوری. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کہ میں بیٹھا تھا اپنے بزنس پارٹنر عباس کے ساتھ کہ اتنے میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک نوجوان نکل کے ادھر آیا. اب وہ مکے سے باہر ہے، پہاڑیوں کے بیچ میں ایک قسم کی سیکرٹ پلیس ہے، چھپی ہوئی جگہ. اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے
ایک عورت اس کے ساتھ آ رہی اور ان دونوں کے ساتھ 10 سال کا ایک بچہ آ رہا، اور یہ تینوں اس جگہ پہ پہنچے جو مکے والوں کی آنکھوں سے چھپی، سیکرٹ ہڈن پلیس، خفیہ جگہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو تھا وہ آگے کھڑا ہوا اور یہ عورت اور وہ بچہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور تھوڑی دیر وہ نوجوان کھڑا رہا، پھر وہ تھوڑا جھکا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر وہ زمین پہ گرا، پھر وہ اٹھ کے بیٹھا، پھر دوبارہ زمین پہ گیا۔ یعنی جو ہم کو اور آپ کو آج تو معلوم ہے کہ یہ نماز، اس کافر کو نہیں معلوم تھا۔ اس نے اپنے بزنس پارٹنر عباس سے کہا یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عباس نے کہا کہ یہ جو آگے والا نوجوان ہے یہ میرے بھائی، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا، اور اس کا یہ کلیم ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا رسول، اور یہ جو کر رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا یہ ایک عبادت جس کو یہ نماز کہتا ہے، صلاۃ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو دو آدمی ان کا انٹروڈکشن ہوا، کہا اس کے بالکل پیچھے جو کھڑی ہے وہ اس کی وائف ہے خدیجہ۔ خدیجہ کو تو تم جانتے ہو نا، وہ جو مکے کی سب سے پیسے والی عورت تھی، جن کا ٹائٹل تھا ملکۃ العرب، عرب کی ملک۔ بزنس کمیونٹی میں حضرت خدیجہ کا نام ہر آدمی جانتا تھا۔ اور اس کے برابر جو بچہ ہے یہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا علی، اور یہ لوگ جس اللہ کا اعلان کرتے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ پہلی نماز تھی جو ہسٹری کے پیجز پر آئی۔ ابھی نماز عام مسلمانوں پر واجب نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، خدیجہ طاہرہ پڑھ رہی، علی پڑھ رہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے۔ اچھا، اب یہ نماز کے علاوہ جو اس میں میسیج ہے وہ یہ کہ دنیا کی جو سب سے پہلی نماز جماعت پڑھی گئی، اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا پارٹیسپیشن بالکل برابر سے۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں طویل عرصے تک عورت کے لیے نماز جماعت کا کنسپٹ ہی نہیں تھا۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جہاں دوسری بہت ساری بھولی بھی باتیں یاد دلائیں، وہاں یہ بات بھی یاد دلائی کہ عورتوں کے لیے بھی نماز جماعت کی فضیلت ہے، تاکید ہے۔ اور پہلی نماز جو اسلام کے پیجز پر آئی، اس میں اگر کوئی غیر معصوم شریک ہے تو وہ ایک عورت ہی شریک ہے، باقی دونوں تو اللہ کی حجت ہے، معصوم ہے، رسول اللہ اور امام علی۔ تو عام امتیوں میں سے اگر کسی نے پہلے نماز جماعت پڑھی ہے تو کسی مرد نے نہیں پڑھی ہے، پہلی نماز جماعت ایک عورت نے پڑھی ہے، اور ہمارے عورتوں کی نماز جماعت کا کنسپٹ ہی نہیں۔ دیکھیے یہاں پر سویڈن کیونکہ ویسٹ کا ایک حصہ ہے، اور ویسٹ میں آج کل عورتوں کی نماز جماعت کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن انڈیا پاکستان میں اب تک اس پر اعتراض ہوتے ہیں، اور ذرا سا جو ایک کنفیوژن ہو گیا ہے، وہ دو مسئلوں کو لوگوں نے مکس اپ کر دیا۔ ہمارے پرانے مجتہدین، وہ بھی پرانے آج کے نہیں، یہ کہتے تھے کہ عورت کے لیے مسجد میں نماز کا ثواب کم اور اپنے گھر میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ فرادہ نماز کی بات ہو رہی تھی کہ اگر عورت کو فرادہ نماز مل رہی تو مسجد سے زیادہ ثواب گھر میں۔ اور یہ بھی پرانے مراجع، آج کے مراجع نہیں کہتے، حضرت آیت اللہ سیستانی یہ نہیں کہتے، حضرت امام خمینی کا یہ فتویٰ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت اتنے ہی حجاب کے ساتھ، جس حجاب کے ساتھ گھر میں، اتنے ہی حجاب کے ساتھ مسجد میں آ رہی ہے تو مسجد کا ثواب گھر سے زیادہ۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ گھر میں حجاب زیادہ ہو اور مسجد آنے میں بے حجابی ہو تو گھر بہتر ہے، لیکن وہ بھی فرادہ کے لیے۔ جماعت نماز کا ثواب تو بہرحال عورت کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ ہے جتنا مردوں جیسا، ٹھیک ہے مردوں سے ذرا کم صحیح، لیکن بہت زیادہ۔ چنانچہ فرادہ نماز سے عورت کی بھی جماعت بہتر ہے، لیکن مسائل کو رکھیے ایک طرف۔ بات ہو رہی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے جو سب سے پہلا میسج آ رہا ہے وہ یہ کہ نماز جماعت میں عورتوں کا پارٹیسپیشن ہے، اور صرف پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، جس طرح سب سے پہلے اسلام ایک عورت نے قبول کیا ہے، سب سے پہلی نماز جماعت بھی ایک عورت نے